السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کی یاد دہانی کراتا چلو. ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv اور ای میل کرنا چاہیں تو live@ankahi.tv اور ٹیلی فون نمبر ہے 021-227-0839. بچپن میں ایک فلم دیکھی گاڈ فادر، اور اس میں ایک سین ہے جہاں پہ کچھ مافیا کے لوگ آئے، انہوں نے ڈان کورلیونی کا جو بیٹا ہے اس کو ایک جگہ روک کے گولی ماری اور وہ گاڑی سے گر گیا. وہ سین آج تک میں سمجھ میں نہیں آیا کہ جن دو حضرات نے ان کو گولی ماری وہ آئے، انہوں نے اس مرے ہوئے شخص کو لات ماری، اس پہ تھوکا اور چلے گئے. یہ سین مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ انسان کے ذہن میں وہ کیا کیفیت ہوتی ہے جس کی بنا پہ وہ ایک ایسا کام کر سکتا ہے کہ ایسے شخص کو، اس کی لاش کو مار سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. آج صبح ایک واقعہ ہوا کہ چند ڈاکو ایک علاقے میں گھس گئے. اس افراتفری میں کچھ لوگ زخمی ہوئے، انہوں نے کسی کو گولی مار دی. جب وہ بھاگنے لگے تو محلے والوں نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے پیٹا. اور اب یہاں سے وہ بات ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے ادھموئے دو ڈاکوؤں پہ تیل ڈالا اور ان کو تھوڑی بہت زندہ حالت میں جلا دیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. اور جو تیسرا شخص تھا اس کو بھی بہت مارا پیٹا. خیر اس کو پولیس لے گئی، وہ ہسپتال میں مارا گیا. یقیناً انتشار، پریشانی، گھبراہٹ بہت ہے. یہ جو آج کا واقعہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہم آپ کو دکھا دیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. 3 ڈاکوؤں کی ہلاکت کا یہ واقعہ کراچی کے تاریخی نشتر روڈ پر پیش آیا، جہاں 4 مسلح ملزمان سمیہ مکرم پیلس نامی ایک رہائشی عمارت کے ایک فلیٹ میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کرنے لگے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں نے واردات کے دوران گھر کے ایک نوجوان کو گولی مار دی اور گھر سے لوٹے ہوئے سامان سمیت فرار ہونے لگے. اہل محلہ اور دکانداروں نے فرار ہوتے ملزمان کو نشتر روڈ سے متصل گلیوں میں پکڑ لیا. اسی اثنا میں وہاں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی جنہوں نے ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. عوام نے ان کو بہت مارا ہے کہ، اور تیسرا ڈاکو پھر بعد میں لائے، جو اندر مارا تھا نا وہ بعد میں لائے، بعد میں لائے ان لوگوں کو یہاں پر رکھ لٹا دیا ان کو بھی. اور اتنا مارا کہ پولیس والوں کو حوالے نہیں کرنے دیا. کوئی بول رہا ہے مٹی کا تیل لاؤ، کوئی بول رہا ہے پیٹرول لاؤ. پیٹرول لایا، یہاں پر عوام نے ان لوگوں کو آگ لگا دی، یہیں کے علاقے والوں نے. اسی دوران لوگوں نے ملزمان کو زخمی حالت میں نشتر روڈ پر لٹا دیا اور ان پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے 2 ملزمان موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے تیسرے ساتھی کو امدادی کارکنوں نے طویل جدوجہد کے بعد مشتعل افراد کے چنگل سے چھڑایا. یہاں پہ آنے سے پہلے میں اپنے گھر میں بیٹھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ واقعہ ہوا. تو والدین بھی تھے، میرے عزیز بھی تھیں، وہ بھی بیٹھی تھیں، اور میری وائف بھی تھی. تو ہم نے بات کری کہ یہ کیا ہوا. میں نے یہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کیفیت ہے کہ انسان دوسرے کو ایسے جلا دیتا ہے. تو کسی نے کہا کہ بھائی افراتفری اتنی ہے، کسی نے کہا حکومت کا قصور ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہیں، کسی نے کہا کہ غصہ اتنا ہے، کسی نے کہا کہ پولیس کچھ نہیں کرتی اس لیے کرتے ہیں. یقیناً یہ سب صحیح رہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہماری قوم، ہمارے لوگوں میں اتنا پریشانی، تشدد، غصہ، فرسٹریشن، نہ جانے وہ جتنے الفاظ ہوتے ہیں نا عجیب عجیب، وہ گھس گئے کہ ہم یہ سب کرنے لگ گئے. بہت سے لوگ شاید میں اس بات سے ناراض ہوں، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر غصے میں ماریں، غصے میں وہ ڈاکو مارے جاتے تب بھی میں اس کی بات نہیں کرتا. لیکن تقریباً کچھ حد تک زندہ لوگوں پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دینا وہ نہیں سمجھ میں آ رہا میرے ابھی تک. اب آپ نے ایک جملہ اس رپورٹ میں سنا ہوگا کہ لوگوں نے ان ڈاکوؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا. اب یہ جملہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا تشدد کا نشانہ بنایا یا انتشار میں ان کو مارا، غصے میں ان کو مارا؟ اب یہ جملے کا استعمال جو ہے پوری خبر کو یوں پلٹ سکتا ہے. بہرحال بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں ہم جیسوں کے، جن کو میں تو شاید اس کیٹیگری میں نہیں آتا، میرے اپنا تجربہ نہیں ہے، کہ جو صحافی ہوتے ہیں یا جو خبر لکھتے ہیں، جو خبر بولتے ہیں، جو خبر پڑھتے ہیں، یا تو وہ قوم کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں یا اس کو غصہ دلا سکتے ہیں. تو یہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ تو اتنا نہیں ہے، تو میں نے دعوت دی ہے ایسوں کو جو شاید مجھے کچھ سمجھا سکیں، کیونکہ ان کا وقت اس کام میں مجھ سے بہت زیادہ گزرا. جاسمین منظور صاحبہ، بہت شکریہ آپ آئیں. تھینک یو. بینا سرور صاحب، آپ دونوں کا تعارف میں زیادہ نہیں کراؤں گا کیونکہ آپ کا تعارف مجھ سے کہیں زیادہ ہے، تو میری وہ جگہ نہیں کہ میں تعارف کراؤں. جرنلزم صاحب کا بہت پرانا تعلق ہے، اور پہلے ہم ہنس بول رہے تھے لیکن آپ نے میری 3 منٹ کی تقریر سن کے آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی سیریسنس آ گئی. کیوں؟
اس لیے کہ جو واقعہ جس طرح پیش آیا اور دو امپورٹنٹ ایشوز جس کی طرف آپ نے ایک دم دماغ وہاں چلا گیا کہ کیا واقعی ہم میں اتنا انتشار، اتنا غصہ اور اتنی زیادہ فرسٹریشن آ گئی ہے کہ ہم نے یہ کیا. آبویسلی عوام نے کیا تو ہم میں سے ہی ہے نا، ہم ہی لوگ ہیں، اور انتشار اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور اٹس ویری سیڈ اینڈ اپسیٹنگ. اینڈ مجھے خود نہیں پتا کہ کس طرح میں اس بات پہ ریئیکٹ کروں، یا کیونکہ ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایز اے جرنلسٹ میں یہ بلیو کرتی ہوں. بالکل. لیکن بینا یہ جو بات انہوں نے کہی کہ ہم میں انتشار آ گیا، وہ سب کچھ انتشار، غصہ، فرسٹریشن، سیاستدان لوٹ کے کھا گئے اور سرکار نے یہ کر دیا اور وہ ہو دیا، یہ سب صحیح ہے. لیکن انسانیت ایک جو کہ نا، ہم ہیں تو انسان، اور چاہے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی ہم کبھی جانور تھے اب انسان ہو گئے، لیکن اب ہم سویلائزڈ کلچرڈ لوگ ہیں اور غصے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن غصے میں ہم بہت سی ایسی باتیں اب کرنے اور کہنے لگ گئے ہیں جو کہ شاید میری اس دانش میں ہے کہ نہیں کہنا اور کرنا چاہیے. کرنا وہ نہیں چاہیے، کہنا ہمیں نہیں چاہیے. آپ کا مشاہدہ تجربہ کیا کہتا ہے؟ مطلب یہ کہ جو ہوا اس کو رپورٹ تو کرنا ہے. بالکل صحیح ہے، مناسب. اب اور یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ، وہی جیسے جاسمین نے کہا کہ دو پہلو ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے وہاں پہ ایک لڑکے کو مارا، ان کو سزا ملی. لیکن بات یہ ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ اس ملک میں کیا ہے، کہاں جا رہا ہے. جب کوئی جرم کرتا ہے، چاہے وہ بہت بڑی سطح پر کرپشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بہت نچلی سطح پر چھوٹی سی ڈکیتی ہو یا ٹریفک لائٹ کراس کر لی آپ نے یا کچھ بھی ہے، تو ہم پاکستان میں بیسکلی یہ کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ میں معاملہ جائے اور وہ پوری ٹرائل اس کی ہو اور فیئر ٹرائل ہو اور ایک سزا جسٹیفائڈ اس کو دی جائے. ہمارے ہاں پھانسی کی سزا ہوتی ہے اور پاکستان ان 9 ملکوں میں سے ہے جو کہ سب سے زیادہ پھانسی کی ایگزیکیوشنز کرتا ہے پاکستان. اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بے گناہ بھی پھانسی ٹانگے گئے ہیں. اب اس طرح کے سلسلے میں جب کہ آپ کا رول آف لا نہیں ہے، جب آپ کو کوئی اگین جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے جو ان لوگوں نے ان 3 شخص کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ کیا. لیکن اس کا یہ ایک پہلو ہے کہ جب کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی انصاف ملے گا نہیں، کہ ان کو پکڑ کے آپ حوالے کریں گے پولیس کے، لیکن اگلے 2 دن بعد وہ پھر دندناتے پھریں گے. ٹھیک ہے. اور پولیس، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں پولیس انکاؤنٹر جو ایک زمانے میں بہت ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح سے ہوتے تھے. جیسے لیکن وہ جو بات میں کہا تھی کہ ہمارے یہ جو انتشار لوگوں میں آ گیا، جو غصہ آ گیا، کیا ہم ذمہ دار ہیں اس کے؟ کیا ہم ان کو تھوڑا سا کام کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم نے حقائق ان تک پہنچانے ہیں، وہ تو ہمارا فرض ہے. لیکن کیا ہم تسلی دینے، اصلاح کرنے اور کچھ سکون دینے کا کام بھی ہم کر سکتے ہیں، یا ہم اور تیلی لگانے کا کام بھی کر سکتے ہیں؟ اور ہم کر رہے ہیں. آئی تھنک فیصل، میرے خیال سے اس میں کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے اس بات پر، بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا. نہیں ہوگا. اور بہت سینئر صحافی، بہت سینئر جرنلسٹ، پچھلے ہفتے سے یہ صحافت منایا گیا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ بھی ملنے کا، بیٹھنے کا موقع ملا، وچ از اے گڈ اپرچونٹی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں کچھ تعین کرنا ہوگا، کچھ لائنز ڈرا کرنی ہوں گی کہ کہاں تک دکھا سکتے ہیں، کہاں تک بول سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا جرنلسٹ، سوالیہ نشان یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا جرنلسٹ کا کام خالی رپورٹنگ کرنا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ خود ہی اس رپورٹ پر تجزیہ بھی کرنا ہے. یہ ایک پہلو سامنے دیکھنے میں آیا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور ہو سکتا ہے، آپ اس کو سوال میں ضرور ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کو سوال ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اپنی ہی رپورٹ کو یا اپنی ہی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہو یا اس حادثے کی رپورٹنگ ہو، اس پہ آپ کھڑے ہو کر وہاں سے اپنا ہی تجزیہ شروع کر دیں تو اس کا کیا امپیکٹ جاتا ہے؟ پھر پچھلے سالوں میں جتنی سوئسائڈ بامبنگز پاکستان میں ہوئی اور جو ہم نے لائیو تصاویر دیکھی، اس سے ایک امپیکٹ بیٹھ گیا ہے سب کے ذہنوں پہ، دلوں پہ، کیونکہ یہ چیزیں کبھی ہم نے دیکھی نہیں تھی. دیکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے بہت ترقی کی یا پچھلے 5 سال میں جو اتنے چینلز آئے اس سے فرق پڑا ہے، اس سے بہت فرق پڑا ہے، پازیٹو بھی پڑا ہے، لیکن کچھ حد تک جو رول آئی تھنک ہمیں پلے کرنا چاہیے وہ شاید ہم نہیں کر رہے ہیں. فیصل، دیکھیں سماجی طور پر ہم کتنی انویسٹیگیٹو رپورٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
کیا ہم دیہی علاقوں میں جا رہے ہیں؟ ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر ٹیلی فون کالز لینا، پیپرز لینا، یہ ہماری بڑی آسانی ہے. سوال تو یہ ہے کہ میں تو ایکچولی اصل حقیقی صحافی اس کو سمجھتی ہوں جو فیلڈ میں رپورٹ کرتا ہے. ٹاک از چیپ. Talk is cheap. That's exactly what we do, because it's easier way to sell it. And apart from that, عوام کو شاید کنونس بھی کچھ کر پاتے ہیں. اور اب میرے خیال سے کچھ صحافی، کچھ اینکرز، کچھ ایسے چہرے بھی ہیں، کچھ ایسے نامور لوگ بھی ہیں جو کہ ایک مائنڈ سیٹ سوسائٹی میں بنا رہے ہیں. اس میں لکھنے والے بھی ہیں، لیکن میں دیکھنے والوں کو زیادہ اس لیے کاؤنٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے ملک میں پڑھنے والوں کی، خاص طور پہ انگریزی اخبار پڑھنے والوں کی کتنی شرح ہوگی، لیکن سن تو سب سکتے ہیں نا، اردو تو سب سمجھتے ہیں. اب آپ جو کہہ رہے ہیں، کس انداز میں کہہ رہے ہیں، کس طرح بیان کر رہے ہیں، اور اس میں اپنا کتنا خود کا تجزیہ ڈال رہے ہیں، اس سے بہت امپیکٹ پڑتا ہے، پڑ رہا ہے. آپ کا تعلق ڈاکیومنٹری سے ملا. جاسمین نے ایک بات یہ کہی کہ کیا صرف ایک رپورٹنگ ہمارا فرض ہے یا اس پہ تجزیہ کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ یہ تو جو رپورٹر ہے اس کا کام ہے رپورٹ کرنا، لیکن جب آپ رپورٹ کرتے ہیں کوئی بالکل ہی آبجیکٹولی نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی رپورٹ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کے سیاسی خیالات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے جذبات ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ سب اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں اس کے رپورٹ پر. ٹھیک ہے نا. اب جو رپورٹ جو کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ آپ رپورٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کسی کانٹیکسٹ میں کسی حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ صرف ایک خبر دے دیں. آپ اس کا کیا کہتے ہیں ہسٹوریکل پہلو بھی دے سکتے ہیں، اس کا سیاسی پہلو بھی دے سکتے ہیں. اور اینالسٹ کا کام الگ ہے، رپورٹر کا کام الگ ہے. ٹاک شو میں بیٹھ کر، جیسے آپ نے کہا کہ بیٹھ کر باتیں کرنا، وہ اور بات ہے، اور اس کو میں جرنلزم نہیں سمجھتی ہوں ایز سچ. لیکن یہ کہ رپورٹ جو لوگ کرتے ہیں تو ان کا تو کام ہے میرا خیال ہے کہ وہ فیکٹس بیان کریں، اور فیکٹس اس طرح سے بیان کریں کہ مطلب کہ یقین سے وہ فیکٹ بتا سکیں. یہ نہیں کہ اسپیکولیشن، یہاں پہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں اسپیکولیشن ہو رہا ہے، تصور ہو رہا ہے کہ یہ فلاں چیز ایسی ہو سکتی ہے، یا اس نے یہ کہا، ان نیمڈ سورسز، یہ وہ. تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو ایک آئی تھنک تھوڑا سا لائن پر بھی ہم لوگوں کو ایک چلنا چاہیے. میرا ذاتی موقف یہ ہے آپ کی بات کے جواب کے رپورٹ بھی کرنا، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی کیپیسٹی کے ہم تین جو بیٹھے ہیں بات کریں تو یہ کہ ہاں ہمیں شاید اس کو اینالائز بھی کر لینے کی ضرورت ہے چاہیے، اور اس پہ. لیکن جو آپ نے کہا کہ کیا ہمیں اسی کا تجزیہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آئی تھنک وی شوڈ، لیکن اس طرح کہ ہم جو سننے والا دیکھنے والا ہے اس کی مائنڈ کو ایک طرف نہ لے کے جائیں، لیکن اس کو اتنی سوچ دیں کہ وہ اس کو خود جج کر سکیں. ہم یہ بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں، اور یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے، اس کے یہ دو پہلو ہیں، وہ سب بتانا تو ہم پہ. لیکن ہم شاید تھوڑی آگ تو لگاتے ہیں، بالکل چابی دیتے ہیں ہم لوگ. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی فیصل. بینا نے ابھی یہ کہا کہ ٹاک شوز کو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتی کہ جرنلزم. آپ آج کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب آپ جب روز صبح اٹھیں گے آپ کی جتنی خبریں اس میں لگی ہوں گی نا، وہ کسی نہ کسی ٹاک شو سے نکلی ہوئی خبر ہوگی. That's not journalism either. That's what is happening. تو یہ سب کچھ اب کیونکہ دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ خبر بنتی تھی، چھپتی تھی، پرنٹ میں جاتی تھی، اگلے دن تک دنیا پلٹی ہوتی تھی. اب تو ہونے سے پہلے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، پریڈکٹ کر دیتے ہیں. یا وہی جیسے انہوں نے کہا کہ سورسز نے، پارٹی کے بیچ کے کسی سورس نے جس کا نام کبھی نہیں پتا چلتا، اور ایک خفیہ ہاتھ جو کبھی نظر نہیں آتا، وہ خبریں ہمیشہ رہتی ہیں. So actually electronic media is not only there for the people, but to some extent جو اخبارات ہیں اس پہ بھی انفلوئنس ہو رہا ہے. بالکل حاوی ہے، وہ تو ہو رہا ہے. اور ایک اور انفلوئنس جو ہے جس کا بہت کم ذکر ہو رہا ہے یہاں پاکستان میں، لیکن دنیا بھر میں یہ ایک بات آ رہی ہے جو کہ سٹیزن جرنلزم جسے کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں اب جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا، یہ جو سیل فونز ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس، کیمراز ہیں، ویڈیو کیمراز ہیں، یہ وہ، تو اس میں یہ کہ بہت ساری خبریں ہوتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دیہی علاقوں میں نہیں جاتے ہیں، لیکن اب دیہی علاقوں میں بھی لوگوں کے پاس الیکٹرانک اکوپمنٹ آنے لگا ہے آہستہ آہستہ، اور بہت ساری ایسی خبریں جو ہیں وہ لوگ دے سکتے ہیں ہمیں. لیکن تھوڑا سا اگر سورس ویریفائی آپ کر لیں تھوڑا سا، لیکن یہ کہ ہم لوگ یہ نہیں سمجھے کہ صرف ہم ہی ہیں جو خبر بنا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں.
یہ اب سارا چینج ہو رہا ہے. انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے تو ہر کوئی ٹی وی ہے, ہر کوئی اخبار ہے, اور ہر کوئی ٹاک شو. اب اس میں نہ سینسرشپ کی کوئی معنی رکھتا ہے اور نہ کوئی کسی طرح کی ریسٹرکشن کوئی معنی رکھتا ہے. اور جیسے جاسمین نے کہا کہ لوگ اپنا ذہن خود بنائیں, آپ اس طرح سے خبر دیں کہ آپ دونوں پہلو دیں اور لوگ بنائیں. تو لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب لوگ اسی نیوز سورس پہ جاتے ہیں جس سے وہ اتفاق کرتے ہیں. اچھا, ہمیشہ کہا گیا قلم میں تلوار سے زیادہ طاقت ہے, تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں اس وقت وہ اچھے نہیں ہیں. اور میں سیاسی حالات یا معاشی حالات ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہماری ایموشنل جو اسٹیٹ ہے ہماری قوم کی, اس کا یہ انڈیکیٹر ہے بالکل کہ اچھے حالات نہیں ہیں. وہ ایک اور بھی کیس ہوا ہے کہ صبح کسی گاڑی نے کسی پولیس موبائل کو مار کے چلی گئی, کچھ زخمی ہو گیا, اس کی ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے. لیکن ایسی خبریں اکثر ملتی ہیں, دن میں ایک آدھی ایسی مل جاتی, اس میں لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اندر سے ابلے جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ طاقت جو ہے تلوار سے زیادہ قلم میں ہے, اور قلم پچھلے 2-3 برس سے کافی تیزی سے چل رہا ہے. پہلے بھی چلتا لیکن 2-3 سال بہت تیزی سے چل رہا ہے. تو یہ جو کرنٹ سچویشن ہے, کیا ہم 80-90% ذمہ داری دیں کہ آج کہ کم از کم مجھ جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگ ہم نے قوم کو یہاں لا کے کھڑا کیا ہے کہ قوم اتنے غصے میں آ گئی ہے؟ 80-90% تو نہیں, لیکن کچھ ذمہ داری 78 پہ کر لیتے ہیں. لینی پڑے گی, بالکل لینی پڑے گی, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں ہر سٹوری کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ابھی بینا نے کہا تھا کہ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ظاہر اپنی کوئی پولیٹیکل افیلیشن بھی آ جاتی ہے یا آپ کی اپنی کچھ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں, بالکل سب کچھ بجا ہے. لیکن آپ کی سب سے جو اولین جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم کی طرف, ملک کی طرف پہلی پرائرٹی کیا ہے. کیا آپ کی نیشنل سیکورٹی آپ کی پہلی پرائرٹی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ول وی ڈیسائڈ, ٹھیک ہے ہمیں 4th پلر تو کہا جا رہا ہے, بٹ I mean there are certain things, فیصل, فار ایگزامپل آپ کو یہ لال مسجد کا واقعہ obviously یاد ہوگا. بالکل. there were anchors جنہوں نے اس کو نیگوشیشن کے تھرو ریزالو کروانے کی کوشش کی, اینڈ وہ کوئی مذاق نہیں تھا. وہاں پہ لوگوں کی جانیں جا رہی تھی, لوگوں کی جانیں چلی گئی. ایک طرف آپ نے منسٹر کو لیا ہوا ہے, ایک طرف آپ نے ان کو لیا ہوا ہے, اور مطلب یہ کیا ہے, یہ سینسیشنلزم نہیں ہے تو اور کیا, آپ مجھے بتائیں. مطلب میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ, لوگ یہ کہتے ہیں شاید میری پی ٹی وی کی ٹریننگ ہے اس لیے میرا 1 ٹریک مائنڈ ہے, بٹ ہر چیز کو کرنے کا بھی ایک طریقہ اور سلیقہ ہے. نہیں, میں اس کو نہ میں سینسیشنلزم کہوں گا نہ میں جرنلزم کہوں گا, بلکہ میں تو اس کو کوئی بھی ازم نہیں کہوں گا. یہ تو وہ والا کام ہے جس میں کہتے ہیں نا خطرناک کام ہے. یہ کام تو اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. جس بات کی آپ نے مثال کی, ایگزامپل دی, یہ تو وہ کام تھا جس پہ ہم کوئی بھی اگر کسی ہمت ہے تو کہہ دے کہ وہ صحیح کام تھا تو میں اس کو سلام کروں گا, کیونکہ وہ تو خطرناک کام تھا. لیکن اس کے علاوہ یہ تو بڑی ایگزامپل آپ نے دی, چھوٹی موٹی ایگزامپلس کی بات کر رہا ہوں. اخبار میں خبر لکھتے وقت, ٹی وی پہ خبر سناتے ہیں. ابھی ہم جو بیٹھے ہیں, ہم نے ایک خبر شروع میں 2 منٹ کے لیے میں نے بات کی, اب وہ میرے قابو میں تھا کہ میں اس پہ لوگوں کو انتشار دلا دوں کہ پولیس کا تو کچھ کام ہی نہیں ہے, لوگوں نے یار جی جاگ گئی اور یہ کر دیا اور یہ دیکھے, یا میں یہ کہہ دوں کہ نہیں دیکھیں یہ شاید مناسب بات نہیں ہے, اس کو یوں دیکھ لیجئے یا اس کو یوں کر لیجئے. وہ دونوں جو طاقت ہیں میرے ہاتھ میں. اور بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, گر جائے, چوٹ لگتی ہے, تو 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو ماں باپ کہتے رہے نہیں بیٹا ارے کچھ بھی نہیں ہوا, دیکھو کچھ بھی تو سب ٹھیک تو ہے, یا دوسرا کہتے ہیں او ہو چوٹ لگی, اور او ہو, تو بچہ اور ہڑبڑا جاتا ہے. تو جرنلسٹ بھی یہ کر سکتا ہے کہ میں کرنٹ ایگزامپل کوئی بھی نہیں دوں گا کیونکہ ہم سیاسی بات نہیں کرتے اس شو پہ, لیکن اگر ہم ماضی میں کبھی چلے جائیں کہ جی وہ سانحہ ہو گیا اور یہ دیکھیں, اور ہم کہیں دیکھیں جی ہو گیا, لیکن بات نیگوسیشن ہو رہی ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ بات سمجھ جائے گی اور ہم آگے نکل جائیں. دونوں طاقتیں ہمارے پاس ہیں. تو ہم آپ نے پچھلے 2-3 سال میں قلم کو کافی میرے خیال ہے سلوار کی طرح استعمال کیا. قلم کے علاوہ اس میں جو چیز آ گئی ہے وہ یہ ٹی وی اسکرین ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں یہ بات ہے کہ جیسے آپ نے حوالہ دیا لال مسجد کا اور نیگوسیشن اور پبلک, ایک بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ پیچھے سے ہوں, پس پردہ رہیں تو بہتر رہتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے وہ اٹھا کے آپ سامنے کر دیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسے انفولڈ ہو رہی ہو وہ چیز ویسے آپ اس کو دیں. اب یہاں پہ ہم نے کئی دیکھے ہیں اس طرح کی مثالیں پچھلے دنوں میں
جبکہ کوئی ایک ایونٹ ہوا ہو یا کچھ. اب وہ صبح سے لے کے شام تک سارے ٹی وی چینلز لگے ہوئے ہیں اسی ایک چیز پر, چاہے وہ ایک وہ کشمیر سنگھ رہا ہو رہا ہو, چاہے وہ ایک کچھ ہو رہا, اور لگے ہوئے. اب جب یہ سب نہیں تھا, 24/7 نیوز چینلز نہیں تھے, تو یہ تھا کہ آپ اس پہ ایک خبر ہوتی تھی, اس پہ آپ مطلب تھوڑا سا ایک پرسپیکٹو, ایک تھوڑا سا اس پہ فاصلہ مل جاتا تھا آپ کو اگلے صبح تک جب تک وہ آتا تھا, یا شام کی 9 بجے کی خبروں تک. اسی بات پہ ایک بہت مختصر سا وقفہ لے لیں. ہولڈ دیٹ تھاٹ, ول کم بیک ٹو ان جسٹ سیکنڈ. ایک مختصر سا وقفہ لیجیے, ان کہیں ہمارے ساتھ رہیے, ہم واپس. HPL ویلیو کا منافع 7% تک, جہاں خواب وہاں HPL. مہنگائی کا زمانہ ہے لیکن بچت بھی ضروری ہے. پہلے میں کمیٹی ڈالتی تھی لیکن کمیٹی میں ایک تو منافع ملتا نہیں ہے, اور اس میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ وقت پر پیسے نہیں ملتے تھے یا کسی اور کی باری آ جاتی تھی تو اپنا مسئلہ وہیں رہ جاتا تھا. ایسے میں مجھے HPL ویلیو اکاؤنٹ کے بارے میں معلوم ہوا کہ کوٹا کی چونکہ شرائط اس کے اندر شامل نہیں ہے اور ہر تیسرے مہینے اکٹھا منافع آپ کے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے. HPL ویلیو اکاؤنٹ جسے آپ کھلوا سکتے ہیں 10,000 سے 1 لاکھ روپے تک, اور منافع 7% تک, جہاں خواب وہاں HPL. HPL ویلیو اکاؤنٹ منافع 7% تک, جہاں خواب وہاں HPL. میں ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. بینا آپ یہ کہی تھی کہ جو برقی میڈیا ہے اس کو برقی رفتار سے کام نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سنبھل کے, ٹھہر کے, دیکھ کے کرنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا بھی الیکشن جو ہو رہے تھے, بہت سے ریزلٹس اناؤنس ہو کے ودرا کیے گئے, کہ نہیں تو غلطی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ تو ایک معصوم سی ایگزامپل ہے, لیکن وہ جو آپ کہتی ہیں ایز دا ایونٹ از انفولڈنگ, ہم ایکچولی شاید ہم یہ نہ ڈالیں, جب ہم اس کو رپورٹ یوں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکچولی اس کا جو کورس ہے ایونٹ کا وہ بدل سکتے ہیں, اور بدلتے ہیں. مطلب بہت سارے جو آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کی ایک بہت سارے ایسے جرائم ہیں, یا جیسے سوئسائڈ بامبنگ آپ لے لیں, یا آپ اس طرح کی ہیبت ناک قسم کی جو لوگ کرتے ہیں حرکتیں وہ لے لیں, تو بہت ساری ایسی حرکتیں ہوں ہی نہ اگر میڈیا نہ ہو ان کو دکھانے کے لیے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا یا بم پھٹا کس نے سنا, کیا فرق پڑتا ہے جب ایک چیز کی جا رہی ہے میڈیا کے لیے. اب آپ کچھ کسی کو آپ پکڑ لیتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں, اب وہ اگلے دن کیا اسی کو چند گھنٹوں میں منٹوں میں وہ چیز انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں کو مار دیا, اس طرح مار دیا. تو وہ سب چیزیں ایک وہ دکھانے کے لیے اٹینشن گیٹنگ چیزیں ہیں نا. اور ہم میڈیا جو ہے اس کے ساتھ ایک وہ تعلق یہ ہے کہ ہم بھی ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ان کو ہماری ضرورت ہے, تو ہم ایک دوسرے کو کھلاتے رہتے ہیں. یہ وی فیڈ ایچ ادر. ایک بات کہنا چاہ رہا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کہوں, آپ نے مجھے وہ لقمہ دے دیا. ہم آزاد ملک بنے تاکہ ہم آزادی سے مل جل کے اس آزاد قوم کے لیے ترقی کر سکیں, آزادی سے جی سکیں, اور ہم پروپیگینڈا سے ایک وہ مشینری جو ہمیں کھوکھلا کر, آج کل کہتے ہیں آج کل جنگ میدان جنگ میں نہیں ہوتی, آج کل اکنامک جنگ ہوتی ہے, میڈیا کی جنگ ہوتی ہے, کلچر کی جنگ ہوتی ہے. ٹرو. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو باہر سے آ کے ہم سے لڑتے ہیں, ایک جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ ہم خود ان کا کام کر رہے ہیں, اور ہم خود ہی وہ مشینری بنے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو, یہ تو کہا جاتا ہے, اور اگر میں کسی ایک کی طرف نہیں, جنرلی کہا جاتا ہے کہ سیاستدان جو ہیں اس دنیا کے حصے میں, صرف پاکستان میں نہیں, ان کا کاروبار چلتا ہی یوں ہے کہ وہ قوم کو انتشار میں رکھیں, پریشان رکھیں, بھوکا رکھیں, گھبراہٹ میں رکھیں, تاکہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں. قوم کو یہ فکر ہوگی میں کھانا کہاں سے کھاؤں, وہ سوال ہی نہیں کرے گی. تو لیکن کیا ہم اس ساری مشینری کے ساتھ مل گئے اور ہم قوم کو اس افراتفری میں رکھنے کے, پریشان رکھنے کا کام ان لوگوں کے لیے جو ہمارے دشمن ہیں کیا آسان کر رہے ہیں, جیسے بینا نے فرمایا؟ بالکل, آئی تھنک آئی کمپلیٹلی ایگری. مگر اس کے ایک اور کہ ایک چیز یہ ہے فیصل, جیسے انہوں نے کہا اٹینشن گیٹنگ, ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں کیمرے ہوتے ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, کوئی پی ٹی وی کا کیمرہ کہیں پہنچ گیا تو پہنچ گیا اور بہت بڑی بات ہو گئی. اب کیا ہو گیا ہے کہ کہیں پر کچھ بھی ہو جاتا ہے نا, تو جو کیمرے کی جو پاور ہے نا وہ پبلک کو اور ایکسائٹ کر دیتی ہے.
شیر اکمل نیازی صاحب کا قصہ لے لیں, میں یہی مطلب اٹس ناٹ اے جوک, آئی مین یہ کوئی مذاق نہیں تھا. قصوری صاحب کے منہ پہ کالک ماری گئی, فارمر چیف منسٹر کو جوتا پڑا. اب وہ جو اٹس این ایلیمنٹ آف ایکسائٹمنٹ, لائف جا رہا ہوں, دنیا دیکھ رہی ہے, کرو جی اور مارو یہ کرو. واٹ از دس از آل کمپٹیشن. کس نے پہلے کیا, کس نے پہلے دکھا دیا. قصوری صاحب کی آپ نے بات کی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قصوری صاحب نے بہت کچھ بولا تھا, لیکن اس کا میڈیم بھی ہم ہی تھے. بالکل, ان کے بولنے کا میڈیم بھی ہم تھے, اور ان کے ساتھ جو بدنصیبی سے واقع پیش آیا اس کے میڈیم بھی ہم ہی تھے. بالکل. تو سارے فساد کی جڑ تو ہم ہی ہوئے نا. نہیں, کیونکہ اس میں اگین یہ بلیک اینڈ وائٹ چیز نہیں ہے کہ جی کالا سفید, ایسی بات نہیں ہے. اگر بہت خرابیاں بھی ہیں میڈیا کی وجہ سے یا میڈیا لاتا ہے, تو بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں, جو بہت ساری باتیں کھل کے اب ہو رہی ہیں لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے, جو کہ پہلے کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ باتیں کھل کے ڈسکس ہو رہی ہوں. مثلا آپ کوئی بھی چیز لے لیں, آپ معیشت لے لیں, آپ کلچر لے لیں, آپ پالیٹکس لے لیں, آپ ججز کا ایشو لے لیں, آپ کچھ بھی لے لیں, اینی تھنگ. مگر یہ کہ پہلے یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں بالکل مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. معذرت صاحب کہوں گا, کلچر ہمارے یہاں کہاں ڈسکس ہو رہا ہے. 7 بجے شام سے لے کے جب لوگ گھر آتے ہیں, جو فیملی ٹائم جو ہمیشہ کہا جاتا ہے, ساری دنیا میں ابھی بھی وہ فیملی ٹائم ہے, 7 بجے سے لے کے رات کے تقریباً 12 بجے تک کلچر تو کہیں نہیں, اس 7 سے 12 نہیں, لیکن پھر بھی یہ ایک آزادی ہے کہ ہو سکتا ہے. ایک زمانہ تھا نہیں ہوتا بھی ہے, کچھ چینلز ہیں جن میں کلچر کی بھی باتیں ہوتی ہیں, فنون کی بھی باتیں ہوتی ہیں. مطلب اٹس ناٹ کہ ایک زمانہ تھا ضیاء الحق کے زمانے میں جب کہ آپ کلاسیکل میوزک یا کلاسیکل ڈانس کو آپ پبلک میں بات ہی نہیں کر سکتے تھے آپ اس کی. مطلب دیٹس واٹ آئی مین کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, اب بہت ساری مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ, جیسے ایک اور چیز ہے پاکستان انڈیا کے تعلقات آپ لے لیں. پہلے کبھی اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا, ہم صرف ان کو ایک دہشت میں ہم ایک وہ رہتے تھے, یا ہم ان کو ایک کالا پینٹ کر کے ہندو ایسے ہوتے ہیں, انڈین ایسے. اب یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں یہاں پہ ان کے لوگ یا کچھ ہوتا ہے تو ان کے انٹرویوز بھی آتے ہیں, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو آتا ہے, جو ان کے عوام آتے ہیں یہاں پہ ان کے بھی مطلب کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 70s 80s میں میں نے اتنی ہندی بولی, ہندی آپ نے بولی ہوگی, لیکن دیٹ واز ناٹ لیگلی آن دا ٹی وی. وہ دیٹ واز اے اسمگلڈ تھنگ. دیٹ واز تھرو مطلب کہ لاہور پہ وہاں سے آتا تھا, امرتسر, مطلب کہ ڈبے بھی آتے تھے بڑے بڑے موٹے موٹے, مطلب اٹ واز انلیگل بیکاز 65 سے یہاں پہ اجازت ایز سچ نہیں رہی ہے اس کی. تو مطلب کہ آہستہ آہستہ جب چیزیں کھلی ہیں, لوگ باتیں سامنے آ رہی ہیں, تو لوگ پھر خود اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم بالکل ہی الگ لوگ ہیں, کہ کیا ہمیں جنگ لڑنی چاہیے, کیا ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے, کیا, اور لوگوں سے پھر اب ان کا پھر ایک پوائنٹ آف ویو سامنے, لوگوں کا بھی پھر سامنے آتا ہے. آئی تھنک جتنا دھیان ہمیں کلچر پہ دینا چاہیے, سماجی مسائل پہ دینا چاہیے, عوام کی ایکچوئل مسائل پہ دینا چاہیے, ٹو بی ویری فرینک ہم نہیں دے رہے ہیں. ہم ایک عوام کو امید دینے پہ بھی کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں, امید نہیں دے رہے. ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں, کچھ تو سیاستدان ڈیڈ لائنز لگاتے ہیں, پھر ان کو ہم ہر گھڑی ہر منٹ پہ بتاتے ہیں کہ 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن, اتنے منٹ رہ گئے, اتنے سے, جیسے خدا نخواستہ کوئی آپ کے عالم جنگ ہونے والی ہے, کوئی دوسرا ملک آپ پہ, یہ تو آپ تب کرتے ہیں جب آپ کسی ایسی ایمرجنسی کی سچویشن میں پہنچ جائیں, when it's either you're living or you're going to die. دوسری بات یہ ہے فیصل کہ ہمیں تعین کرنا پڑے گا کہ بریکنگ نیوز کیا ہے. مطلب گاڑی سے اترے, گاڑی میں چڑھ گئے, گاڑی میں بیٹھ گئے, میڈیا سے بات کی, مائک کی طرف دیکھا, کیمرے میں دیکھ کے منہ موڑ لیا, کچھ چھپا رہے ہیں بریکنگ. ارے بہن, اب تو اشتہار میں بریکنگ نیوز ہوتا ہے. جی, اور بریکنگ نیوز میں بھی اشتہار ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کو, اچھا ہر وقت ایک ریڈ چیز فلیش کر رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی چینل پہ, تو میرا دل تھک ہو جاتا ہے, انکلوڈنگ مائی اون چینل obviously and everybody, جو ہم سب جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ہے دودھ کا دلہا ہم میں سے کوئی نہیں کہ کوئی خبر آ گئی بڑی, اس پہ کچھ ہونے والا ہے, خدا نہ خواستہ کہیں بم پھٹ گیا. پہلی سوچ تو یہی ہوتی ہے, چاہے وہ پتا چلے آپ کو کہ زرداری صاحب کی گاڑی ہی رکی ہے جی, خالی وہ بریکنگ نیوز تھی. مطلب ہے کہ عوام کو بھی مزہ آ گیا. اکثر آج بریکنگ نیوز تھی کہ صدر بش جو ہیں وہ اسرائیل کے دورے پہ ہیں, تو اور اس پہ کسی نے دھیان نہیں دیا ہوگا, ٹو بی ویری فرینک. وہ یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ ججز کہاں تک پہنچے اور نواز شریف صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں, اور زرداری صاحب کی پریس کانفرنس میں پہلے ہی اسپیکولیشنز کہ اب وہ یہ کہیں گے اور وہ کہیں, پتہ نہیں انہوں نے کیا کہنا تھا, جو انہوں نے کہنا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا. لیکن ہم نے اتنی ہائپ بنائی
کہ I need to آپ مجھ سے بینا مجھ سے اتفاق نہیں کریں، لیکن آپ تو اتفاق کر لیں کہ فساد کی پوری جڑ نہ صحیح تو کافی حصہ جو جڑ کا ہے وہ ہمارا ہے، کافی حصہ ہے، بالکل ہے ہمارا۔ میں نے اس پہ مطلب یہ نہیں کہتے، مطلب یہ کہ میں کہوں اتنا زیادہ، مطلب کہ اتنا زیادہ نہیں ہے، مطلب کہ ہم ایک طرح سے جو سماج سوسائٹی ہے اس کا ہم آئینہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو کچھ ہے اس کی ہم عکاسی کر سکتے ہیں نا ہم اپنی طرف سے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو وہی ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر، بالکل وہ جو میں نے بچے وہ کشمیر سے سموسا کھا رہا ہے اس کا شکر یہ نہیں بتایا کہ کون سی دکان کا سموسا کھا رہا ہے، اگر انہوں نے اشتہار دیا جو میں نے مثال دی کہ بچہ گر گیا، چوٹ لگی، تو ابا آئے انہوں نے کہا ارے 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 چوٹ لگ گئی، تو اماں کہتے ارے کیوں بچے کو ہلا دے رہے ہو، ارے بچہ کچھ بھی نہیں ہوا، ماں نے ممتا دی، سنبھال لیا اور بچہ بہل گیا۔ لفظ ہے بہل گیا، نہیں بہلانا ہمارا کام نہیں، بالکل نہیں، چوٹ تو اپنی جگہ ہے، اس کو بتا بھی دیا اور کہ بیٹا آئندہ ایسے نہیں کرنا، چوٹ لگ جائے گی، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو خود پتہ چل اور جائے اگر بہت ہی معصوم بچہ تو سمجھا بھی دیا، تھوڑا سا جھڑک بھی دیا، لیکن اس کو گھبرایا نہیں، اس کے دل میں خوف نہیں ڈالا۔ ویسے لیکن بات سمجھیے یہ میں کیا لیکن کہہ رہا ہوں۔ فیصل عوام جو ہے وہ ہمارے جو عوام ہے وہ میرا بہت خیال ہے معصوم نا سب بچے ہیں۔ نہیں معصوم بچے نہیں ہیں، پاکستانی عوام جو ہے وہ معصوم بچے نہیں ہیں، ان کو بہت شعور ہے، بہت سمجھ ہے اور بہت چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور وہ بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لوگوں اگر ہماری قوم معصوم نہ ہوتی تو ہم اس کے ساتھ یوں مذاق نہ کر رہے ہوتے۔ نہیں میرا نہیں خیال ہے، ایسی بات ہے، ہم مذاق اس لیے ہم مذاق اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم کر سکتے ہیں۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری قوم کی خواتین کا اگر آپ ان کا حصہ نکال لیں 52% اور ان میں سے آپ آج ایک سینسس ٹرو سینسس کر کے خالی ان سے ان کے حقوق پوچھ لیں، کتنوں کو پتا اچھا ہوگا؟ یہ میں تھوڑی سی میں اختلاف کروں گا، مردوں سے ان کے حقوق کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ ہاں مردوں سے پوچھ لیں، آپ ان کا بھی تو خیال مرد سے کریں۔ پوچھ لیں۔ نہیں ایکچولی یہ ان ایک کو بھی نہیں پروگرام پتا کرنا ہوگا۔ چاہیے کسی کو کہ آپ کے کانسٹیٹیوشنلی حقائق کیا ہیں، بالکل یہ ایک ہونا چاہیے ایک معلوماتی پروگرام کسی چینل کو، یہی چینل کر لے، آپ کا چینل کر لے، کوئی کرے کہ آپ آئین کا ایک ایک شک نکال کے اور آپ بتائیں کہ جی آپ کے آئین میں یہ حقوق ہیں۔ آپ نے لیکن وجہ آئین فرمایا۔ پہ بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں وہ میرے پاس چند روز پہلے کچھ مہمان آئے تھے اور وہ آئین کی بحالی کے لیے بڑی جدوجہد کر رہے تھے، میں نے صرف ان سے سوال کیا کہ بھیا آئین پڑھا ہے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا کس چیز کی بحالی کی جدوجہد کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے آپ تو بہت گہرائی میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کاش آپ بھی گئے ہوتے۔ میں نے کہا تو کہتے بحث کرنے کا، کاش آپ بھی تھوڑی سی بحث کر کے دیکھتے کہ جس چیز کی بحالی کی لڑ رہے وہ کیا۔ ایک کال ہے، آصف صاحب ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ فیصل کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا چاہیے جناب، فرمائیے۔ اللہ کا کرم ہے۔ فیصل ایکچولی میں نے کوئی کوشچن تو نہیں تھا، کہنے کمنٹ دینا تھا جی فرمائیے۔ جسمین کی بات پہ۔ یہ اپنے ٹاک شوز میں جو اسپیشلی ریگارڈنگ وہ بات کر رہا ہوں، اپنے ٹاک شوز میں میم آپ جو ٹاپک سلیکٹ کرتی ہیں اور اس پہ آپ خود کمنٹس دے رہی ہوتی ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے آپ کو ان پہ کمپلیٹ کمانڈ نہیں ہوتی۔ اسپیشلی آپ نے 3-4 دن پہلے کیا تھا بینکنگ ریلیٹڈ، وہ ریکوری کا ٹاپک جو تھا، ٹھیک ہے، اس میں نہ آپ کو کمانڈ تھی نہ آپ کے لائر کو۔ سیکنڈلی جو ابھی مس بینا کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ لوگ ہائپ تو کریٹ کرتے ہیں، ابھی ججز کا کسی کو اس وقت پرواہ نہیں ہے، بلیو یو می کسی کو پرواہ نہیں ججز کی، لوگوں کو پرواہ آٹے کی ہے، بجلی کی ہے، لیکن آپ لوگوں کی ہائپ چل رہی ہے، کب ہوگا یہ ہوگا، ان چیزوں کو کائنڈلی آپ لوگوں نے۔ بہت شکریہ آصف صاحب۔ سیما صاحب گھر سے السلام علیکم۔ سیما صاحب السلام علیکم۔ سیما صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیے۔ جی میں یہ فرمانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بریکنگ نیوز والی آپ لوگوں کی جو آتی ہے دھڑ 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 کر کے ٹی وی کے اوپر، جی یہ کون سی صحافت ہے؟ میں بینا سے اور جیسمین سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ ابھی جیسمین تو خود ہی یہ سوال کر رہی تھی، یہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ بہت شکریہ سیما فون کرنے کا۔ اچھا اس سے ایک تو یہ طے ہوا کہ ان دو کالوں سے ابھی اور کالز لیتے ہیں کہ قوم ہمارے ساتھ ہے تھوڑی تھوڑی، وہ اس سے تنگ ہے لیکن آپ سے کچھ ناراض ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ جس پروگرام کا ذکر کر رہے ہیں نا اس میں پالیٹکس سے ہٹ کر ایک ایسا ایشو اٹھایا جس میں کہ بینک کی جو ریکوری ٹیمز ہیں، پچھلے دنوں آپ نے توفیل کا واقعہ سنا ہوگا جس لڑکے نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی، تو ایک سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نمائندے تھے، اس کے ساتھ توفیل کے گھر والوں کی ایک رپورٹ بنائی گئی تھی، اور پھر کچھ جو ہیں ہم نے لائیو کالز لی جن میں پبلک نے یہ بتایا کہ ریکوری ٹیمز ان کو کس طرح ہراساں کرتی ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے یقیناً اس پہ کامنٹس دیے ہوں گے، اور میں آپ کو ابھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن obviously ہم کرتے ہیں، وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم، بٹ ناؤ آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم دیٹ وی نیڈ ٹو ریکٹیفائی، اینڈ ہمیں کوئی لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہیں، لیکن
وہ ایک ایسا ایشو تھا جس پہ میں ابھی بھی اسٹینڈ کرتی ہوں, آئی اسٹینڈ بائی دیٹ ایشو, اینڈ اس پہ آئی وانٹ ٹو ڈو مور پروگرامز بیکاز دیٹس اے پبلک ریلیٹڈ پروگرام, اینڈ اس کا مجھے بہت فیڈ بیک آیا, اور اسی لیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں ایسے پروگرامز کرنے چاہیے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو. ریکوری ٹیمز کیا کرتی ہیں, ان کے پاس کتنی اتھارٹی ہے, اس کو کس طرح یوز یا مس یوز کرتی ہیں. وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. مجھے بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے قرض لیا ہے اور میرے گھر ریکوری ٹیم آتی ہے تو اس کا کیا بہیویئر ہونا چاہیے میرے ساتھ. کیا وہ مجھے گالیاں دے سکتی ہے, کیا گن پوائنٹ پہ میری گاڑی چھین کے واپس لے جا سکتی ہے. آئی نیڈ ٹو نو دیز تھنگس, اینڈ آئی تھنک جیسے جیسے ہم کام کریں گے تو ہمیں پتا چلتا رہے گا. ایک مختصر بریک لے لیجیے, ان کے میں ہمارے ساتھ رہیے جیسمین منظور صاحبہ, بینا سرور صاحبہ. HPL ویلیو کا منافع 7% تک, جہاں خواب وہاں HPL. ان کا موڈ جیسا بھی ہو پتہ چل جاتا ہے, اور چھوٹی کو بھوک لگے تو اور بھی آرام سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب ماحول میں آلودگی بڑھ جائے تو پتہ نہیں چلتا اور سب کی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اسی لیے پیش ہے ڈولنس ہیلتھ واچ ایئر کنڈیشنر, جو آپ کے ماحول اور اے سی کے فلٹر پر نظر رکھے, اور جب ٹائم ہو جائے فلٹر کی صفائی کا تو آپ کو انفارم کرے. ڈولنس ہیلتھ واچ ایئر کنڈیشنر, پرسکون ہیلدی زندگی کے لیے. کیونکہ ڈولنس ریلائبل ہے. HPL ویلیو کا منافع 7% تک, جہاں خواب وہاں HPL. انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. پھر سے یاد دہانی کرا دوں, ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv. اب بات کریں تھی اس شو کی جہاں آپ نے وہ ایک پہلو دکھایا کہ ریکوری ٹیمز کیسے کام کی. وہ ہماری قوم کے مسائل ہیں اور اس کے بھی دو پہلو ہیں. بالکل, کہ ادھار لیا, نہیں دیا, اس نے لیا, کیسے لیا. بالکل, تو یہ ایک بحث ہے. یہ تو آپ نے طے کر لیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی اور ہم غلطی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی طے کیا کہ ہاں ہم وہ ماں کی ممتا دکھا کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں چلو مل جل کے رہو, سنبھل کے رہو, سہارا ہے, کچھ ہو سکتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب یہاں تو ہم یہ 14 مئی تو ہم نے کر دی 2008. بہت ساری بحث صبح سے ہم سن رہے ہیں کہ جی وہ ان کے ساتھ نہیں, انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, انہوں نے کہا ہم یہ ہو جائے گا. وہ تو ہو رہا ہے, وہ تو چلتا رہے گا, اور اس کی سخت ضرورت ہے کہ مفاہمت کے ساتھ کام ہو. یہ اپنی جگہ چلتا رہے گا, لیکن اس کے علاوہ اب ہم نے کیا کرنا؟ میں نے تو چھوڑ چھاڑ کے وہ سب میں 10 بجے یہاں کے بیٹھ کے میں تو گپ مارتا ہوں. کل طلعت حسین صاحب سے بیٹھے ہم گپ مار رہے تھے, تو ہم تو کہتے ہیں کہ سم ریلیف فرام آل دس. مجھے آپ لوگ سینئر ہیں, ایڈوائز می, گائیڈ می, ہیلپ می کہ سٹنگ ہیئر واٹ کین وی ڈو, واٹ کین آئی ڈو, واٹ کین پیپل ڈو, کہ یہ جو انتشار, جو خوف, غصہ, اور غصے کی ایک وجہ خوف بھی ہوتا ہے, بے شک, صرف ڈیفنس جو ہوتا ہے, اس سب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹیمپریچر ہے ہماری قوم کا کم کیسے کیا جائے. آئی تھنک کہ میرا خیال سے وقت آ گیا کہ ہم کچھ اچھی چیزیں بھی بتائیں, کوئی پازیٹیو چیزیں بھی دکھائیں. امید کے علاوہ آئی ایم شیور فیصل ہمارے ملک میں بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. نو نیوز آئی ایم شیور سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ آئی ایم شیور سے ہم اگر آپ کو یقین نہیں ہے؟ بالکل یقین ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں وہی بات آ جاتی ہے نا فیصل, کمپٹیشن. اگر میں ٹائڈ کے اگینسٹ چلنا شروع کر دوں گی تو ول آئی سروائیو, اور ول ادر پیپل جوائن می. مستقبل تاریخ ہے نہیں, آپ کا مستقبل بہت برائٹ ہے کیونکہ آپ مجھے میری ذمہ داریوں کے اگینسٹ جا رہا ہوں. میں اچھا کر رہے ہیں نا, اس سے اور لوگوں کو شعور ملے گا. تو آج کل سے آپ اپنے پروگرام کا فارمیٹ بدل ڈالیں, آپ اپنی ڈاکومنٹ کل سے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میں سوشل ایشوز کرتی ہوں, میں بلکہ ابھی اس میں بھی سنسنی نہیں, اس میں بھی سہارا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, سنسنی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ اکاؤنٹیبل ہیں یا جن سے سوال کیا جا سکتا ہے, اگر وہ آدمی, وہ عوام یا وہ لوگ جن کی ان تک پہنچ نہیں ہے اور میری ہے فرض کریں, ٹھیک ہے, تو میرا اتنا تو فرض بنتا ہے نا کہ ان کے بہاف پہ ان کا سوال میں ان تک پہنچا دوں. ٹھیک ہے, جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ایک الگ طریقہ ہے کہ میں نے ان سے سوال کس طرح پہنچایا اور کیا انہی کا سوال پہنچایا, اس میں آدھا اپنا بھی لگا دیا.
نہیں آپ کا لگانا بھی اس کا حق ہے. یو ہیو اے رائٹ ایز اے سٹیزن. لہسن کا تڑکا دے دیا صاحب. نہیں آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اپنا سوال بھی پوچھیں. رضوان صاحب کراچی. السلام علیکم رضوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. جناب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یلو جرنلزم جو ہے پاکستان کے اندر اٹس ریالٹی جی، اور وہی بکتا ہے جو سنسنی ہے. اور اس یلو جرنلزم کے اندر ہم نے آج تک جتنے بھی اپنے چینلز کو دیکھا اس پہ یہ چیز ضرور مانیٹر کی ہے کہ پولیٹیکلی بائس چینلز جو ہیں وہ اس یلو جرنلزم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی لوگوں کو مس انفارمیشن وغیرہ پاس کرتی ہیں. اور دوسری چیز جو میں یہ آپ کی بات کو سپورٹ کرنا چاہوں گا کہ ٹیررزم کو ڈیفینیٹلی میڈیا کی ضرورت ہے اور میڈیا کے بغیر ٹیررزم کامیاب نہیں ہے. ہماری میڈیا نے ٹیررزم کو پچھلے چند برسوں میں بہتر صاحب نے ایک بات کہی کہ یلو جرنلزم ہی بکتا ہے. یہ تو سپلائی ڈیمانڈ کا معاملہ ہوتا ہے. آپ خریدنا بند کر دیجیے. میں اس میں اس بات میں اضافہ ایک اور کروں گی. خریدنا بند کر دیجئے، دیکھنا بند کر دیجئے. لیکن میں لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی چیز آپ نے کوئی اخبار میں پڑھی جو کہ غلط ہے، سنسنی خیز ہے، ٹی وی پہ دیکھی، آپ اس کو صرف یہ نہ کریں کہ آپ خریدنا بند کر دیں یا دیکھنا بند. آپ اس کے بارے میں آپ لکھیں، آپ فون کریں، آپ فیکس کریں، آپ ای میل بھیجیں، انٹرنیٹ یوز کریں، جو کچھ بھی جس طرح سے بھی ممکن ہو. آپ اپنی رائے، آپ اپنے محلے میں سگنیچر کیمپین آرگنائز کر لیں. مطلب آپ صرف بیٹھ کر آپ یہ نہیں کہیں یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ لوگ کیا کر. آپ اس کو اینالائز کریں، آپ اس کو تھوڑا سا نوٹ کریں کہ جی آپ نے اپنے پروگرام میں اتنی دفعہ اس بات کو کیوں دہرایا اس طرح سے، جو اس کو آپ فیکچولی دیکھیں. اور آپ پھر تھوڑی سی محنت، مطلب میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. قطعاً ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمیں وہ یلو جرنلزم نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہ لوگ جو کرتے ہیں، جیسے جیسمین نے کہا کہ بھی اکنامیکل وجہ ہے، اکنامکس کی وجہ ہے کرتے ہیں، تو ان کو وہاں سے چوک کر دیجئے تاکہ وہ ان کو نہ بکے گا تو وہ بھی نہیں کر پائیں گے. جو آپ نے بات کی اس کی میں تھوڑی سی اور ایکسٹینشن کر دوں کہ میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، وہ یہاں بھی آئے تھے، انٹرنیٹ پہ بھی میری ان کی نوک جھونک چلتی رہتی ہے. میرے بڑے پیارے دوست ہیں. انہوں نے کل ان کا نام آپ نہیں لیں گے؟ نہیں لوں گا. انٹرنیٹ کیوں، وہ سمجھ ساری دنیا جانتی جو انٹرنیٹ پہ مجھے فالو کرتی ہے کہ وہ میری ان کی روز کی نوک جھونک ہوتی ہے. تو کل ایک انٹرنیٹ پہ ہمارے ایک بڑے ریسپیکٹڈ شخص ہیں، ان کا جو وکی کا پیج ہے وہ کسی نے ڈیفیس کر کے اس پہ کچھ واہیات سی باتیں لکھی. تو جو دوست تھے میرے، انہوں نے فوراً اناؤنس کیا، کر رہے دیکھو یہ پیج دیکھو. تو میں نے اس کو کہا کہ یار اگر تمہیں دکھ بھی گیا ہے تو اس بات کو دبا دو، کیوں اپنی بےزتی دنیا میں کر رہے ہو. تو انہوں نے 15 منٹ مجھ سے بحث کی کہ تم تو ہنستے نہیں ہو. تو ہمیں اپنے اوپر ہنس کے اپنی جگ ہنسائی کر کے کیا ملے گا. اور تمہارا مذہب بھی کہتا ہے کسی کا عیب دکھے تو اس پہ پردہ ڈالو، اس کو تو یہ جو جرنلزم کرتا ہے، ایک تو یلو جرنلزم ہو، سینسیشنلزم ہوئی، ایک جہاں ہمیں کسی کی اپنے کی کمزوری، کوتاہی، کوئی غلطی مل گئی، ہم نہ صرف اس کو، ایک تو آپ نے کہا کہ مجھے اس کو سدھارنا ہے، دوسرا ہم اس کو کپڑے پہ اتار کے ننگا کر کے بڑا انلارج کر کے دکھا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. اور ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ دکھاتے ہیں. مطلب تو کئی بار چلتے ہیں. ایک دفعہ تو دکھانے سے کام نہیں ہوتا نا. اس کا جب تک ریپلے پوری رات تک اگلے دن تک نہ چلے تب تک پھر وہ مزہ نہیں آتا. ایک بات، جو میڈیا باسز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا، کیونکہ اب یہ ایک چیز ابھر کے آئی ہے ہمارے ملک میں الیکٹرانک میڈیا، اسپیشلی ٹی وی، تو ایک کوڈ آف ایتھکس کی بہت ضرورت ہے جو کہ مل بیٹھ کر آپس میں لوگ جس پہ اتفاق کریں کہ اس طرح سے ہمیں آگے چلنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو وہی والی بات ہوگی کمپٹیشن والی. آپ بہتر ہونے کی کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے بجائے اس کے کہ آپ بدتر ہونے کا کمپٹیشن کر رہے ہیں. اچھا، ایک تو کوڈ آف ایتھکس ہے بینا، لیکن ایک یونیفائڈ ایجنڈا بھی تو ہونا چاہیے. ہمارا آزاد ملک، آزاد صحافت، اس میں یونیفائڈ ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ چیز ہے جو کہ فیشزم میں ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ جی ایسی ایک ایجنڈا پہ یو کانٹ ڈو دیٹ. آپ لیکن ہر ایک پروگرس آف دا نیشن تو یونیفائڈ ایجنڈا ہو سکتا ہے. اٹ از، بٹ یو کین ہیو ڈفرنٹ ویز. ہر ایک کا مختلف رائے ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے اس طرف جائیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہر عورت کو پردے میں ہونا چاہیے، یہی پروگرس ہے. کچھ لوگوں کا خیال ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہر ایک کا مختلف رائے ہو سکتی ہے. لیکن ہم جو لوگ ہیں وہ یہ بیٹھ کے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ پردے میں جانے والوں کی وجہ کیا ہے، نہ جانے والوں کی وجہ کیا ہے. اب آپ فیصلہ کر لیجیے. یہ ایک ذاتی چیز ہے. اس میں آپ کیوں میں تو کچھ اور کروں. میں تو اس کو ایسی مثالیں یوز کر رہا ہوں کہ یہ لیفٹ آرگیومنٹ ہے یا رائٹ ہے. اب آپ فیصلہ کر لیجیے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں کرو گے تو ہم تمہاری گردن کاٹ دیں گے، یہ تو خیر کہیں کا مذاق ہے ہی نہیں. بالکل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم تو جس طرح اچھالتے ہیں، ہم نے جیسے آپ نے پردے کی بات کرتے ہیں، اس کو بھی بہت اچھالا. ہمیں کوئی چیز مل جائے
ہم اس کو اتنا اچھالتے ہیں اور اس کے بعد مزے کی بات جاسمین یہ ہے کہ اگلے دن بھول جاتے ہیں, نیا تماشا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے بہتر کام جو ہم کرتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو کوسنا ہے, جیسا کہ آپ کر رہے ہیں اس وقت. میں تو صرف اپنے آپ کو وہی میں اپنے آپ کو کوسنا. ہم لوگ ایک دوسرے کو بھی بڑا کوستے ہیں, اپنے آپ کو بھی بڑا کوستے ہیں. اور جیسے کہ جاسمین نے کہا کہ جو اچھی خبریں ہیں, جو کہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ بہت ساری ہو رہی ہیں, تعلیم کے حوالے سے بہت کچھ ہو رہا ہے, لوگ اپنا ٹائم دے کر, اپنے ریسورسز دے کر اسکول کھول رہے ہیں, پڑھائی کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو پہلے اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے تھے اب پڑھا رہے ہیں. بہت کچھ اس طرح سے بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن خبروں میں اسپیشلی 24/7 مختلف جو نیوز ہوتا ہے اس میں آپ کیا کہیں گے, ایک نیا اسکول کھل گیا اس میں, وہ تو بریکنگ نیوز نہیں ہو سکتی نا. ہم اس میں رکھا بھی کیا ہے, تعلیم تو بیکار کی. علی جعفر صاحب ہے لاہور سے. السلام علیکم جعفر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, فرمائیے. جی فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کی دعا چاہیے, فرمائیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر چینل اور ہر اینکر کا سچ اپنا ہے جی, چاہے وہ سفید جھوٹ ہو, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سچ عوام پہ ٹھوس دیں. ابھی میں سن رہا تھا طلعت کو, جی پیپلز پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, آپ فراڈ کر رہے ہیں. ایک اور چینل پہ جی سب کو عوام بھی جاتے ہیں. ارے بھائی ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائڈ کرنے والے؟ آپ قوم کو آگاہ کریں, اور آپ کیا ہیں, فیصلہ مت پہنچے ان پہ. ہر اینکر یہ سمجھتا ہے کہ وہ عقل کا آخری نبی ہے, اس کے بعد عقل آنی بند ہو جائے گی. اور غور سے کس قوم پر رحم کریں, ان کو اتنا مت فرسٹریٹ کریں کہ پہلے ہی فرسٹریٹ ہیں, اور آپ جو ہیں لٹ لے کے پڑے ہوئے ہیں, ہر ایک کے دماغ میں اپنا وہ سچ کودنا چاہتے ہیں, اور غور سے یہ نہ کریں. کبھی دیکھیں فیصل بھائی, کل میں ٹی وی پر سن رہا تھا, ایک اینکر سپریم کورٹ کے باہر کھڑے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جج ہمارا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں, خود کرتے ہیں. مشرف سے آپ کو اختلاف ہوگا, مجھے ہوگا, لیکن ٹی وی پہ ایک اینکر کہہ رہے ہیں کہ مشرف گنڈا ہے. فار گاڈ سیک یہ کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ شکریہ جعفر صاحب, بہت شکریہ. ہم میں سے کون جواب دے گا؟ ہم لوگ تو یہ باتیں کر چکے ہیں, نظریں جھکی ہوئی ہیں, ہم لوگ یہ باتیں کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, انہوں نے ہمیں آئینہ دکھایا اور یہی سچائی ہے. ہم تو کر چکے ہیں, لیکن سامنے والا کوئی 18-19 کروڑ لوگوں کے سامنے منہ پہ 2-4 تماچے پڑتے نا تو ہوش سیدھا ہوتا ہے. ہاں, پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں اور جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو آج کل نہیں پرسوں رد عمل آنا شروع ہو جائے گا. اور میرے خیال سے یہی آغاز ہے, یہ رد عمل, یہ آغاز ہے. یہ بڑی زور کی لگی یہ والی. تو کیا کریں, بہت 2-4 منٹ رہ گئے ہیں, جلدی میں ہم کیا عہد کریں, کیا سوچیں؟ چلے ہم 3 ہی صحیح, کاش کے ہم 2-4 لوگ, بہت لوگ ہیں جو کیسا سوچتے ہیں. میرا خیال ہے بہت سے ہمارے ساتھ ابھی تو ہم چلیں 2-3 ہی صحیح, ہم کل سے کیا کریں؟ میں اچھا چلیے مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں کیا مختلف کروں کہ دوبارہ یہ نہ سننا پڑے. کیا کر سکتا ہوں میں؟ ایک فرد, آج ہمیشہ میں ملک کا فرد ہوں, آج میں میڈیا کا ایک فرد جس کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ بٹھا دیا کہ 1 گھنٹہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں کچھ کہوں اور دنیا سنتی. میں کیا کروں ایسا کہ میں کسی کو, ایک گھر کو بھی اگر میں تھوڑی سی امید دے سکوں؟ آئی تھنک جو آپ کر رہے ہیں, دس یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ہمیں آپ یاد دلا رہے ہیں کہ ہماری اپنی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور آئی تھنک ہر روز اب ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. بہت سارے جرنلسٹ نہیں بلیو کرتے اس چیز پر, بٹ آئی ڈو بلیو کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے, ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے, چاہے وہ ہم خود کریں یا اب ہم پہ آنے والی حکومت یا یہ جو نئی حکومت ہے مسلط کر دے, کیونکہ ہم نے کچھ جائز اور کچھ ناجائز فائدے اٹھائے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. نہیں, آئی ایگری. میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ, صرف ہم 3 نہیں ہیں, بہت سارے ہمارے جس طرح سے ہم لوگ مل بیٹھ کر اس پہ غور کریں, اس پہ بات کریں, اور یہی اس طرح کی جو ہے گفتگو میرا خیال ہے اور جگہوں پہ بھی ہو رہی ہوگی, اور بھی ہو سکتا ہے اور بھی چینلز یا اور بھی لوگ کر رہے ہوں گے. پرنٹ میڈیا میں تو اس کے بارے میں بہت کچھ آ چکا ہے. اور کوڈ آف ایتھکس کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک کوڈ آف ایتھکس جو بنائی تھی میڈیا اونرشپ نے, اس میں بہت ضروری ہے کہ جرنلسٹ, ورکنگ جرنلسٹ کو اس میں شامل کریں. اب اوپر سے مسلط نہ کریں, کیونکہ ورکنگ جرنلسٹ پریشر کہاں سے آتا ہے ان کے اوپر سے آتا ہے نا کہ آپ اس چیز کو اٹھا لیں, اس چیز کو آپ بڑھائیں. اور جس طرح کے اینکرز, جس طرح کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ان کو کس نے وہ مقام دیا ہوا ہے؟ وہ ہم نے تو نہیں دیا نا, وہ میڈیا باسز نے دیا ہوا ہے. کوڈ آف ایتھک تو صحیح ہے, لیکن میری کم از کم ذاتی خواہش یہ ہے کہ ایتھک کے ساتھ ساتھ ہمارا سب کا, صرف ہم میڈیا والوں کا نہیں, قوم کا بھی مل کے ایک ارادہ ہو کہ ہم نے اس ملک کا نام
باتیں بچپن سے ملک کا نام روشن کروں گا بڑا ہو کے، اب کے کر ہی لیں تو بہتر ہے. اور آپ سب سے میری گزارش کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو چینل نہ بدلیں، درگزر نہ کریں، فون کر کے بتائیں کہ میاں یہ آپ نے بدتمیزی کی ہے، غلط کیا، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اس دعا کے ساتھ کہ ہم کچھ بہتر کر سکیں. یاسمین، بینا، بہت شکریہ آپ آئے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.